علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بنشن کے ناظرین، پروگرام درس مسلم شریف اور یہ آج پھر سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز مسلم شریف سے چند احادیث طیبہ اور ان کی تشریحات وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جمعہ کے دن جو میری ذات پر 100 مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور اس میں سے 30 حاجتیں دنیا کی ہوتی ہیں اور 70 حاجتیں آخرت کی رب عز و جل اپنی رحمت سے وہ پوری فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود پاک کی برکتوں سے رب ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ منشن کے ناظرین، سیاہ ستہ یہ وہ 6 بڑی کتابیں ہیں جن کی عام طور پر شہرت ہے، اور اس میں بخاری شریف کے بعد جس کتاب کا مقام ہے وہ صحیح مسلم شریف ہے، اور اس سے ہمارا درس یہ جاری تھا۔ تو آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی کے حوالے سے ہی کچھ احادیث طیبہ وہ عرض کرنے کی سعی کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر سوال کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اسے بیان کرنے والے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا، مراد یہ کہ اسلام کا کون سا حکم، کون سا عمل یہ بہتر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اسلام کے احکامات میں سے کون سا حکم وہ بہتر ہے، اس پر عمل کیا جائے، زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو، ہر ایک کو سلام کرنا، اگرچہ تم اسے جانتے ہو یا تم اسے نہ جانتے ہو، پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، اسے سلام کرو۔ یہ اسلام کا خوبصورت حکم ہے، اور اسلام کی خوبصورت یہ تعلیم ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ پھر کہتے ہیں کہ ایک آدمی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ای المسلمین خیر، کون سا مسلمانوں میں سے کون بہترین ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، بھلائی پر ہوتا ہے، فضیلت کے اعتبار سے کون؟ تو ارشاد فرمایا، من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمانوں میں بہترین وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں، یہ مسلمانوں میں بہترین ہے۔ یہاں پر اس چیز کا جواب ارشاد فرمایا
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے یہ سنا کیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان وہ محفوظ ہو جائیں۔ مدنی کے ناظرین، یہ حدیث میں پہلے میں بیان کیا کھانا کھلانا، سلام کرنا، آگے بیان کیا ہاتھوں اور زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کا محفوظ ہو جانا۔ یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے۔ ہر انسان اپنے اعتبار سے یہ دیکھے کہ میری زبان سے یا میرے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو راحت پہنچ رہی ہے یا تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ اسے دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ آدمی جب کسی کو زبان سے تکلیف ہے، علماء نے لکھا اس حدیث کے تحت کہ پہلے زبان کا ذکر فرمایا پھر ہاتھوں کا ذکر ہوا، یعنی اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے۔ تو فرمایا کہ عام طور پر جو زیادہ تکلیفیں پہنچتی وہ زبان سے پہنچتی ہیں، اور اس لیے اس کو مقدم کیا۔ اور ایک یہ وجہ بھی بیان فرمائی گئی کہ زبان کی تکلیف بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے آدمی زبان کے جو تیر چلے ہوئے ہوتے ہیں یہ، اور اس سے جو زخم ہوتے ہیں، یعنی آپس میں رشتوں کے اندر پھوٹ پڑتی ہے، بسا اوقات یہ معاملات وہ طرح طرح کے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاق کے واقع ہو جاتی ہیں، دو خاندانوں میں لڑائی ٹھن جاتی ہے، آپس میں دوستوں کے اندر بسا اوقات ایسے کلمات کا تبادلہ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے آپس میں نفرتیں، لڑائی اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات بڑھ جاتے ہیں۔ تو زبان سے نقصانات عمومی طور پر زیادہ، اور ایسے بعض کہ جن کی تلافی بھی نہ ہو سکے، مطلب دنیاوی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ اس کو بہت بڑا جان لیتے ہیں اور وہ پھر صلح کی طرف اور آپس میں ملاپ کی طرف وہ آتے نہیں، کیونکہ وہ زبان سے جو نکلا ہوا تیر ہوتا ہے اس کے زخم بہت گہرے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان اپنی زبان سے بھی دوسروں کو قطعاً تکلیف نہ پہنچائے، اپنے ہاتھوں سے بھی نہ پہنچائے۔ اسلام میں جب پوچھا گیا بہترین کون سا ہے تو پہلے کھانا کھلانا، پھر سلام کرنا، یہ بھی بیان کیا گیا۔ اچھا، اپنے زبان اور اپنے ہاتھوں سے یہ تکلیفیں روک لینا، اس کو بھی بہترین اسلام بیان فرمایا گیا۔ تو علماء نے اس کے تحت لکھا کہ تطبیق کیسے ہوگی ان مختلف 2-3 روایات میں۔ تو فرمایا کہ سوال کرنے والے مختلف تھے۔ ایک سوال کرنے والا وہ کہ جس کو یہ پیغام دیا کہ کھانا بھی کھلاؤ، سلام بھی کرو، یعنی جس کے اندر جس طرح کی کمی دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نصیحت اس کو کر دی، اور تاکہ وہ وہی پیغام یا کسی خاص علاقے سے آیا تو وہ خاص علاقے تک وہ پیغام پہنچائے، کہ جس میں لوگوں کو کھانا کھلانے کا عمل اگر اس کی کمی ہے تو وہاں پر آپ نے یہ بھی انہیں یہی درس دے دیا۔ اور یا ایک اس اعتبار سے کہ نفع پہنچانے کے اعتبار سے ایک حدیث میں جواب دیا ہوا، اور دوسری حدیث میں ضرر روکنے کے اعتبار سے جواب دیا گیا۔ نفع پہنچانا یعنی کھانا کھلانا، سلام کرنا، یہ نفع پہنچانا ہے، تو اس سے مراد نفع پہنچانے کے اعتبار سے یہ بہترین عمل ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے اور لوگوں کو سلام کیا جائے، چاہے اس کی پہچان ہو یا نہ ہو، بغیر کسی اس پہچان کے بھی آدمی اچھی نیت اور ارادوں کے ساتھ سلام کرے، انشاءاللہ وہ اس کی برکتیں پائے گا اور ثواب حاصل کرے گا۔ تو مختلف لوگوں کے احوال ہیں، کسی کے اندر اس چیز کی کمی، کسی میں اس چیز کی کمی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو اس انداز سے بیان کر دیا، اور تاکہ وہ سوال کرتے گئے سامعین، سننے والے اس کو سنیں
اور اس طریقے سے وہ پیغام آگے پہنچے۔ تو ان میں کوئی باہمی طور پہ کوئی تعارض نہیں ہے، بس یہ الفاظ کلمات کا فرق ہے اور اس کی یہ تطبیق بیان کی، جو جہاں پر مناسب اس کی کیفیت حالت تھی اس کے مطابق جواب دے دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہوا ہے تو میں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ افضل ہے فضیلت والا؟ تو آپ نے الماء ارشاد فرمایا، یعنی پانی صدقہ کرو، یہ افضل ترین۔ تو ہوا یہ معاملہ کہ اس وقت لوگوں کو پانی کی بہت حاجت ہے، پانی کی بہت حاجت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا۔ اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صدقہ کرنے کے اعتبار سے جو چیز لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہو وہ چیز دی جائے۔ جی اپنی سہولت یہ ایک جدا بات ہے، لیکن لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ لوگ بھوک کی حالت میں ہیں، لوگ دوائی کا معاملہ ہے، علاج معالجے کی پریشانی ہے، اور ہم اچھی سے اچھی ڈش بنا کر بھی دیں، اچھی سے اچھی ڈش بنا کر کھانے بنا کر ہم ان کو کہیں اس کو علاج چاہیے، دوائی چاہیے، تو ہم اسے اچھے اچھے کھانے کہیں کہ بہت وی آئی پی ڈش بنائی ہے، ابھی بریانی ہے، قورمہ ہے، فلاں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اچھی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن ابھی سامنے کا موقع محل کیا ہے اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ تو جس کو جو چیز دے رہے ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ چیز اس کے نفع والی چیز ہو، اس کو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ چیز ایسی دیں، پیسے بھی خرچ کریں، وہ سامنے والا فائدہ بھی اس سے نہ اٹھا سکے، تو اس میں بسا اوقات جو ہے وہ دشواریاں ہوتی ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کتنی مرتبہ یہ ذہن سازی فرماتے گئے کہ لوگ مختلف طرح کی چیزیں تحائف لے کر جاتے ہیں، شادی کا موقع ہو یا کوئی اور دعوت ہو تو وہ چیزیں لے کے جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت ضرورت وہ کیش کی ہوتی ہے، نقدی رقم۔ آپ وہی لفافے میں نقدی رقم کیش آپ وہ کرنسی یعنی پیسے دے دیں گے تو وہ بہترین اپنی ضرورت کے مطابق انہیں خرچ کر لیں گے۔ ان دنوں میں بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ مال کے ذریعے سے، یعنی جو ہمارے پاس مال ہے، کسی کی کپڑے کی دکان ہے، کسی کی راشن کی دکان ہے، کوئی دوسرا، تو وہ چاہتا ہے اس سے نکالی جائے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی ضرورت ہے وہاں پر تو ٹھیک ہے، آپ اس سے بھی آپ زکوٰۃ اپنی نکالیں اور مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کا اپنی زکوٰۃ آپ حساب کتاب کریں، لیکن یہ چیز لازمی طور پر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ سامنے والے کی ضرورت حاجت کیا ہے، اس کو کون سی ضرورت ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ کرنسی کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں نکالی جائے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ مال کی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بالکل آپ آٹے کی صورت میں نکالتے ہیں، کپڑوں کی صورت میں نکالتے ہیں، کچھ اور ایسی چیز جو مال ہے، جس پر مال کی تعریف صادق آتی ہے اور اس کی ویلیو ہے، تو آپ اس کے ذریعے سے بھی زکوٰۃ اپنی وہ آگے دے سکتے ہیں، اور اس میں زیادہ ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ لوگ بڑے مصلے تسبیحاں مسجدوں میں بھیجتے ہیں، جی وہ بہت بھیجتے ہیں، ایک مسجد میں بس اوقات اسٹور بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جائے نماز، بھائی مسجد میں آلریڈی صفیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، 2-4 مصلے جن کی حاجت ہو وہ بھی مسجد میں موجود ہیں۔ اب اس چیز کی حاجت کیا ہے؟ آپ نے 500-400 یہ لگا دیا، آپ نے اپنی فاتحہ کے اندر یہ چیز آپ نے شامل کر لی، اور فاتحہ کے اندر جائے نماز بھی رکھ دی، یہ بھی رکھ دی، وہ بھی رکھ دی، تو جہاں پھر اس کی ضرورت ہے نا پھر وہاں دے دیں۔ کئی مسجدوں والے ہم سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اتنے جائے نماز ہو چکے ہیں، اب ان کے ہم کیا کریں؟ اسی طرح قرآن پاک مسجد میں رکھنے کا بڑا رجحان ہوتا ہے، تو پہلے جا کے معلومات لے لیں کہ واقعی قرآن رکھنے کی یہاں حاجت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طور پر یعنی جب ہم مال بھی خرچ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا سوچ کر، اور کبھی آپ بڑا ایک عمل کر رہے ہیں تو آپ کسی عالم دین سے مشورہ بھی لے لیں، یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، یعنی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اس کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے اس کا مشورہ بھی لے لینا چاہیے، تاکہ آپ کا یہ خرچ کیا ہوا پیسہ ثواب کی جگہ پہ ہو اور زیادہ فضیلت والی جگہ پر یہ پیسہ خرچ ہو، اور اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا، امید ہے
کہ ناظرین کو اس سے اتفاق ہوگا کہ کئی چیزیں ایسی جو ہم اپنے شوق سے وہ تقسیم کرتے ہیں. ایک کو شوق ہے تسبیح بانٹنا، وہ تسبیح ہی بانٹتے رہتے ہیں، مسجد میں بھی تسبیح ہی بانٹتے رہتے ہیں. اور دیکھنا بھی چاہیے کتنے لوگوں کا اس انداز سے معمول ہے اور کیا ہے. تو ہر چیزیں اپنے شوق سے نہیں، لوگوں کی ضروریات، لوگوں کے معاملات سامنے رکھتے ہوئے اس کو وہاں پہ موقع محل کے مطابق چیز دی جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو ان حدیثوں میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمائے تو وہ مختلف یہ موقعوں کے اعتبار سے تھے. اگلا باب ہے باب جامع اوصاف الاسلام. اسلام کے جامع اوصاف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا عبداللہ ثقفی کے نام سے. اس نے آ کر عرض کی، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اسلام سے متعلق کوئی ایسا ارشاد فرمائیں کہ پھر آپ کے بعد میں کسی کو سوال نہ کروں، آپ کے بعد کسی کو سوال نہ کروں. اور ایک دوسری حدیث میں اس میں غیرہ کا کے الفاظ ہے، یعنی آپ کے علاوہ کسی اور سے میں نہ پوچھوں، مجھے کچھ ایسا آپ بتا دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جوامع الکلم ہیں، یعنی تھوڑے سے کلمات ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے جامع ہوتے ہیں کہ بڑا وسیع مفہوم اپنے اندر لیے ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اسی پر مستقیم رہو، استقامت اختیار کرتے. تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اسی پر بھی مستقیم رہو. یہ ایسے خوبصورت کلمات، استقامت سے مراد ایمان اپنے جمیع اعتبار سے ان چیزوں پر مستقیم رہنا، ٹھہرے رہنا، جم کے رہنا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے احکامات کو ماننا، عمل کرنا، یعنی ہر اعتبار سے اس پہ استقامت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ استقامت اختیار کی، تو ارشاد فرمایا فرشتے اترتے ہیں ان پر اور انہیں کہتے ہیں خوف نہ کرو، غمگین بھی نہ ہو، اور تم خوش ہو جاؤ. انہیں کہتے ہیں تم خوش ہو جاؤ اس جنت پر کہ جس کا وعدہ رب نے تم سے کیا ہوا ہے، جس کا وعدہ تم سے کیا گیا اس پر تم خوش ہو جاؤ. استقامت اختیار کرنا، یہ کہا جاتا ہے نا الاستقامت فوق الکرامت. استقامت کرامت سے بھی بڑھ کرے، یعنی بڑے بڑے واقعات کرامتیں ہیں جنہیں ہم کہا جاتا ہے نا، وہ ایک اپنی جگہ استقامت یعنی شریعت مطہرہ کے احکامات پر اس طریقے سے عمل بجا لانا اور اس پر ٹھہرے رہنا، مستقیم رہنا. ہمیں بعض اوقات شوق ہوتے ہیں کچھ اعمال کرنے کا، ایک رات دو راتیں، مخصوص کچھ راتیں آتی ہیں، لیکن استقامت والے وہ آپ کو پتہ ہے کتنے معاملات ہوتے ہیں، کس انداز سے ہوتے ہیں. تو استقامت بہت بڑی چیز ہے. اگرچہ عمل تھوڑا ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو، یہ بہت فضیلت رکھتا ہے، یہ بہت فضیلت رکھتا ہے. یعنی تھوڑا عمل بھی ہو اور استقامت کے ساتھ ہو. اور استقامت کا یہاں جو مراد اور مطلب لیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام میں یعنی تمام تر اعتبار سے وہ اس پر مستقیم رہے، ایمان باللہ کے جو تقاضے ہیں ان پر وہ پورا اترتا رہے. تو یہ بہت بڑا عمل ہے. فرمایا کہ میں پوچھا کہ میں آپ کے علاوہ پھر کسی سے سوال نہ کروں اس چیز کے بارے میں، تو آپ نے استقامت کا انہیں حکم ارشاد فرمایا. مسلم شریف سے ہی ہم باب الصیام سے، کتاب الصیام سے، جہاں روزوں کے بیان ہیں اور رمضان شریف کا ذکر ہے، ہم وہاں سے بھی کچھ باتیں، کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ان کو سننے کی جو ہے وہ
کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ یہ روایت میں بیان فرما حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں سلسلۃ الشیاطین کے الفاظ ہیں، اور مسلم شریف میں یہ بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، بخاری شریف کے اندر سلسلۃ الشیاطین والے الفاظ موجود ہیں۔ یہاں پر فرمایا جب رمضان آئے۔ یاد رکھیں ایک بحث علماء نے یہ بھی فرمائی، رمضان اللہ کے اسماء میں سے ہے، اور اسے یہ کہا گیا کہ اس کو بغیر کسی اضافت کے، یعنی رمضان کا مہینہ کہے بغیر اس کو ذکر کرنا، بعض نے اس کی ممانعت فرمائی، لیکن محققین کی علماء کی ایک تعداد جنہوں نے اس کو بالکلیہ بالعموم وہ جائز فرمایا کہ اس سے مراد وہ رمضان کا مہینہ ہی ہوتا ہے، یعنی اس کو یوں عرض کروں جیسے قرآن پاک میں شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا مہینہ، اور قرآن میں ایک ہی مہینے کا نام ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ 12 مہینوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن مہینے کا ایک نام ہے، اور وہ رمضان شریف کے مہینے کا نام قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا، اور اس کا تعارف رمضان کا وہ قرآن کے ساتھ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے یعنی اس مہینے کا تعارف کہ یہ اتنا عظمتوں والا ہے کہ اللہ نے اپنا قرآن کتاب وہ اس مہینے کے اندر اسے نازل فرمایا ہے۔ اب یہ فرمایا کہ جب ان علماء نے کہ جب آپ رمضان بولو تو مراد یہ کہ رمضان کا مہینہ کہہ کر بولو، رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ہیں، رمضان کے مہینے میں یہ کیا، یہ نہیں کہو رمضان میں یہ کیا، رمضان میں یہ کیا، رمضان میں یہ کیا، یعنی وہ کہتے ہیں اضافت کے بغیر، مہینے کا لفظ بولے بغیر اس کو ایسے ذکر نہ کرو۔ لیکن بہرحال کیوں اس کی بھی میں نے کہا کہ لاجک وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے، تو اس کو ایسے ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن عام طور پر اسے فرمایا کہ یہ بالکلیہ جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ اس بولنے سے مراد رمضان کا مہینہ ہی ہے، اور روایات میں اذا جاء رمضان، اذا جاء رمضان، اس طرح کے واضح طور پر حدیثوں کے اندر یہ کلمات موجود ہیں۔ اچھا یہاں پر فرمایا جنت کے دروازے وہ کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی اس کا حقیقی لیا گیا اور ایک معنی اس کا مجازی لیا گیا ہے۔ مجازی سے مراد یہ ہوتا ہے، بعض کا شاید الفاظ آپ بھی ناظرین بھی سوچیں گے ابھی یہ کون سے الفاظ ہیں۔ دیکھیں جب کتاب کا درس سن رہے ہیں تو پھر ہمیں کچھ اس طرح کی علمی اصطلاحیں بھی وہ کچھ ہمیں سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، شوق بڑھے گا۔ تو ایک تعداد ہے الحمدللہ جس میں ہمارے ہزاروں کے حساب سے طلباء ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، جامعۃ المدینہ کی اسٹوڈنٹ، تو وہ آرام سے ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اہل علم ذوق والے ان چیزوں کو آرام سے سمجھ جاتے ہیں، کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے۔ یعنی ایک چیز حقیقتاً اس کا معنی یعنی جو فرمایا گیا اسی طرح حقیقی طور پر، اور ایک ہے مجازی، یعنی اس کا معنی ایک تو وہ جو بظاہر سمجھ آ رہا ہے وہ نہیں، بلکہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس اعتبار سے اس کا معنی کو اخذ کیا گیا۔ تو حقیقت کے اعتبار سے مراد یہ کہ واقع ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی اس پر ہے کہ قید کیا جاتا ہے تو کہاں قید کیا جاتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، پورا ایک موضوع یہ بھی ہے، میں انشاءاللہ یہ بھی کچھ عرض کرتا ہوں۔ تو اس سے مراد حقیقتاً جنت کے دروازے وہ کھولنا اور جہنم کے دروازے بند کرنا، اور ایک معنی اس کا مجازی ہے، یعنی کہ لوگ بکثرت جنت میں جانے والے کام کرتے ہیں،
اس سے مراد بکثرت جنت میں جانے والے کام کرتے ہیں، اور جہنم کا دروازہ بند کرنے سے مراد کہ جہنم میں جانے والے کاموں سے وہ رک جاتے ہیں، یہ مراد اس سے، یہ مجازی معنی بیان کریں۔ اچھا، شیاطین کے قید کے حوالے سے بھی ایک حقیقی معنی اور ایک مجازی معنی۔ ایک مراد تو یہ ہے کہ شیاطین قید ہوتے ہیں، اور اس سے مراد سرکش شیاطین ہے، یعنی بڑے بڑے شیاطین ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے، اور چھوٹے آزاد کھلے ہوتے ہیں۔ تو وہ اعتراض اگر کوئی یہ کہے کہ شیطان جب قید ہے تو پھر یہ کیوں لوگ گناہ کرتے ہیں، تو اس سے وہ چھوٹے جو شیطانوں کے چیلے ہیں وہ انہیں گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ کہ انسان اپنے اعتبار سے، اپنے نفس کے اعتبار سے، چونکہ 11 مہینے وہ سرکل میں شیطان کا ایک طرح کا تابع رہ کر گزارتا ہے، گناہ میں پڑا رہتا ہے، تو اب جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ اپنی اسی عادت اور طبیعت کے تحت ہی وہ نفس کے پیروکار بن کر ان گناہوں کو کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان قید میں ہونے کے باوجود بھی گناہ بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہم اوورآل دیکھتے ہیں تو شیاطین کے قید ہونے کا ہمیں فائدہ نظر آتا ہے۔ لوگوں پر ان کے وساوس، شیطان کے وساوس نہیں چلتے، وہ آزاد جو ہے وہ لوگ بہت نیکیوں کی طرف آتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا وہ بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے سے بچ رہے ہوتے ہیں، گالیاں نکالنے سے بچ رہے ہوتے ہیں، ان کئی چیزوں سے اپنے آپ کو وہ بچاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں اعتبار سے یعنی اگر کوئی یہ کہے تو اس سے مراد بڑے شیاطین قید میں اور چھوٹے عام چیلے جو ہیں وہ اس کے آزاد ہوتے ہیں، تو یہ بھی مراد اس سے لیا گیا۔ اور گناہ ہونا یہ اپنے نفس کی وجہ سے ہے کہ انسان اس میں جو ہے وہ گناہ کے اندر وہ پڑ جاتا ہے۔ شیطانوں کو قید کہاں کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک ٹاپک ہے، اور اس پہ یہ بھی ایک بحث ہے پوری۔ تو اس کے حوالے سے روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے، شعب الایمان کی ایک روایت ہے کہ جس میں کہ جب یہ رمضان کا پہلا دن آتا ہے، فرمایا گیا کہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جنت کو سجایا جاتا ہے، اور انتظار رہتا ہے اب رمضان کب آئے، اب رمضان کب آئے۔ یہ اس مہینے کی عظمتوں کے لیے کئی اولیاء ایسے ہیں جن کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان شریف سے لے کر اگلے رمضان، یعنی ایک رمضان جب گزرتا ہے تو 6 مہینے تک وہ اس کیفیت میں رہتے ہیں کہ گزرے ہوئے رمضان میں نیکیاں ہم نے کم کی ہیں، اور اگلے 6 مہینے کہا کہ رمضان کی خوشی میں آنے کے منتظر رہ جاتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی رمضان کے ساتھ مل جائیں۔ آپ نے دیکھا امیر اہل سنت تقریباً پورا سال ہی ان کی زبان پر یہ دعا رہتی، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اس طرح کے کلمات ان کی زبان پہ رہتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کا انداز ہے کہ سارا سال ہی رمضان کو وہ یاد رکھتے ہیں۔ تو فرمایا جب پہلی یہ رمضان جب داخل ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العالمین یہ جو جنت کا وہ نگران فرشتہ ہے اس کا نام حضرت رضوان ہے، اور جہنم کے اوپر جو فرشتہ نگہبان اور دروغہ اس کا نام حضرت مالک۔ اچھا، تو اللہ رب العالمین ان سے ارشاد فرماتا ہے حضرت رضوان سے کہ جنت کو سجاؤ، اس کے دروازے کھول دو، اور یہ دوسرے جو حضرت مالک فرشتے ہیں ان کو حکم دیتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دو۔ امت محمدیہ پر اب جہنم کے دروازے وہ بند کر دو، تو مراد مسلمانوں کے لیے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ حضرت جبریل سے فرماتا ہے جبریل تم زمین پر اترو، زمین پر اترو اور شیاطین کو قید کرو، ہتھ کڑیاں لگاؤ، ان کو قید کرو اور انہیں سمندر کی گہرائی میں پھینک دو۔ جو یہ شیطان قید ہوتے نا، یہ سمندر کی گہرائی میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا ان کو قید کرو سمندر کی گہرائی میں،
تو لہذا اس اعتبار سے یعنی اپنے اس حقیقت کے اعتبار سے بھی اس کا یہ معنی ہے کہ یہ قید ہوتے ہیں اور سمندر کے گہرائی میں ان کو پھینک دیا جاتا ہے، اور مجازی معنی کے اعتبار سے کہ شیطان کے وساوس، شیطان کے خیالات یا بہکاوے یہ لوگوں پر نہیں چل سکتے، لوگ نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں اور شیطان جتنا بھی بہکاتا رہے وہ اس بہکاوے میں نہیں آتے، تو یہ شیطان کی قید کا مجازی معنی ہے۔ بہرحال دونوں طرح کے جو اعتبارات ہیں میں نے اس پہ جو ہے وہ اس چیز کو عرض کیا۔ اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشہر 29 فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ۔ ارشاد فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ مہینہ کتنا ہے؟ 29 دن کا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ اگر تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب چاند دیکھ لو تو افطار کرو یعنی عید کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو پھر مدت پوری کرو، اور اس کی مدت 30 دن ہے۔ یعنی ہماری تعلیم بالکل اسلام کی واضح ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر روزے رکھو اور چاند کو ہی دیکھ کر افطار کرو، اور یاد رکھیں 29 کو چاند کا دیکھنا اس کو فرض کفایہ بیان کیا گیا، یعنی چند لوگ بھی اگر دیکھتے ہیں تو دوسروں سے یہ ساکت ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہ دیکھے تو پھر سب گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جیسے باقاعدہ علماء اپنے طور پر اس کو دیکھتے ہیں، اس طرح عام الگ الگ بھی دیکھنا اچھی بات ہے، دیکھنا چاہیے، چاند کا انتظار کرنا چاہیے، نظر آئے دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو ایک اصول دے دیا نبی پاک علیہ السلام نے کہ 29 تاریخ کو دیکھو، یعنی جب اسلامی 29 دن یہ پورے ہو جائیں تو اب چاند دیکھو، نظر آ جائے روزہ رکھو، نہ نظر آئے تو ٹھیک ہے 30 کا دن پورا کرو۔ اسی طرح رمضان جب مہینہ ختم کرنا ہے تو پھر بھی 29 کو چاند دیکھو، نظر آ جائے عید کرو، نہیں ہے تو 30 کا عدد پھر پورا کرو۔ یہ ہمارے اسلام کی ایک خوبصورت وہ تعلیمات ہے۔ تو اصل حکم وہ رؤیت ہلال کا ہی ہے، یعنی چاند کو دیکھنے کے حوالے سے ہی ہے، اور اسی کو دیکھ کر ہی یہ کیا جائے گا۔ کیلنڈر بننا یہ ساری چیزیں پہلے بھی یہ ہوتا رہا، اب بھی بنتے رہتے ہیں، اور مختلف انداز سے علماء کے پاس باقاعدہ جو بالخصوص وہ علماء جو نماز کے نقشے جنہوں نے ترتیب دیے اور اس کے حوالے سے علم توقیت کے حوالے سے مہارت رکھتے ہیں، اور بلکہ خود ہمارے دعوت اسلامی میں بھی الحمدللہ اس کا پورا ایک شعبہ علم توقیت کے حوالے سے، اور نمازوں کے کیلنڈر ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو یہ اس علم کی روشنی میں یہ ایک بنا دیا جاتا ہے۔ اور ہم بچپنوں سے جب چھوٹے چھوٹے تھے تو بھی جنتریاں دیکھتے تھے، اس میں اسلامی تاریخ بھی لکھی ہوتی تھی، وہ بھی لکھی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود جو حکم اصل ہے وہ ہے دیکھنے کا۔ تو دیکھ کر وہ عید کریں، دیکھ کر ہی رمضان شروع کریں، دیکھ کر ہی رمضان کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ ان کے حوالے سے۔ اگلا باب ایک اور ہے، اور اس میں انشاءاللہ یہ حدیث پاک سن کر اس کے بعد آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھیں گے۔ آپ بہت انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور بیسک یہ ہمارا درس حدیث شریف ہے، تو اس لیے کچھ وقت آپ کو لگے گا اور سننا چاہیے محبت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو۔ حضرت عدی بن حاتم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا قرآن پاک کے اندر، یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم کھاؤ جب تک جو ہے وہ سفید کا ڈورا وہ کالے ڈورے سے واضح نہ ہو جائے، تو اس وقت تک تم جو ہے وہ کھانے پینے کا یہ سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔ یا میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر دوں۔ پہلے زمانے میں یعنی جب روزہ فرض ہوا تھا، اس کے بعد شروع میں رات کے وقت افطار سے لے کر عشاء اس کے درمیان تک کھانا پینا اور عمل زوجیت یہ جائز تھا،
عشاء کے بعد یہ جائز نہیں تھا۔ اچھا اسی طرح اگر کوئی افطار کے بعد سو جاتا تو اس کے لیے بھی وہ جائز نہ ہوتا کہ اب وہ رات میں اٹھ کر کچھ کھائے، اب وہ رات میں اٹھ کر کھائے، یہ جائز نہیں ہوتا۔ ایک صحابی تھے، بڑی محنت مشقت سے سارا دن کھیت میں کام کرتے رہے، گھر پہ آئے، افطار کیا تو جیسے نارمل، لیکن کھانا نہیں بنا ہوا تھا۔ ان کی اہلیہ بیوی کھانا بنا رہی تھی، وہ سارا دن کے تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ اب جب وہ سوئے نا تو اس وقت معاملہ یہ ہوا کہ کھانا لے کے آئے تو اب انہوں نے انکار کر دیا، ابھی سونے کے بعد تو اس کی اجازت نہیں کھانا کھانے کی۔ اگلے دن انہوں نے ایسے ہی روزہ رکھ لیا، پھر مشقت والے کام، یہاں تک کہ روزے کی حالت میں وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب یہ بے ہوش ہوئے نا تو ان کی یہ تذکرہ، یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیتوں کو نازل فرمایا، اور جس میں یہ کھانے کے حوالے سے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ واضح طور پر حکم آیا کہ اب کھاؤ پیو تم۔ تو یہ جو تھے نا عدی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آیا کہ جب یہ نازل ہوا نا تو انہوں نے ایک کالا دھاگا لے لیا اور ایک سفید دھاگا لے لیا، تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کرتا ہوں کہ اپنے تکیے کے نیچے سیاہ اور سفید یہ دونوں رنگ کے دو رسیاں، دو دھاگے یہ رکھنی ہیں، اور ان کی وجہ سے رات اور دن میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واہ بھائی ان وسادک لعریض، کہ تمہارا تکیہ بہت بڑا ہے، اس کا مطلب کہ تم پورا دن اور پوری رات اس کے نیچے آ جاتی ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ کالا دھاگا اور یہ نہیں ہے، بلکہ رات سے طلوع فجر ہو جانا، یہ دن کا چمک جانا، طلوع فجر ہونا، یہ اس سے مراد ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے اس کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ منشن کے ناظرین، ابھی بڑی ہمیں سہولت اس اعتبار سے کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو، کب تک؟ اب فجر تک، یعنی طلوع فجر کا جو معاملہ ہوتا ہے، سحری کے ٹائم جب وقت ختم ہوتا ہے تو اب پوری رات کھانے پینے کی اجازت ملی، لیکن پہلے ایسی اجازت وہ نہیں تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری رات کھاتے رہیں، اتنا کھائیں کہ کل سارا دن بھوکا رہنا ہے اس لیے زیادہ کھاتے ہیں۔ اچھا کچھ افطاری میں پھر افطار اس انداز سے کرتے ہیں کہ بھئی سارا دن تو بھوکے رہے ہیں، ابھی تو کھانا ہے، افطار ہوا، پھر افطار کے بعد مغرب کی نماز ہے، پھر کچھ ڈش لگی، اچھا بھی پھر تراویح پڑھنے گیا، اس کے بعد کھانا تو کھایا ہی نہیں تھا، اب کھانا کھا رہے ہیں، اچھا پھر 12 بجے ارے رات کو تھوڑا سا کچھ اور کھا لو، پھر سحری بھی کرنی ہے، کل بھوکا بھی رہنا ہے۔ تو یہ پورا اتنا کچھ اگر کھا لیں گے تو یہ جو اس کی اصل روحانیت ہے روزوں کی وہ پھر اس طرح نہیں ملتی۔ تو اس کے لیے یہ ہے اپنی طبیعتوں کا بھی خیال رکھیں، صوموا تصحوا، حدیث میں ارشاد فرمایا روزے رکھو صحت پا جاؤ گے۔ تو اس کے لیے کہ اس کے انداز سے جتنا کھانے کے حوالے سے بھی ایک وہ رکھیں۔ عام طور پہ ہم 2 ٹائم بھی کھانا کھاتے ہیں، کبھی 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، لیکن روزوں کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ افطار کے بعد صبح تک 5-6 دفعہ کھا لیتے ہیں مختلف اندازے۔ تو بعض جاگنے کے بھی ہوتے ہیں، پوری رات جاگنا ہے، تو وہ اس چیز میں زیادہ ان کے زیادہ اہتمام اس کے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور رمضان شریف کی برکتیں پانے کے لیے ایک عزم کے ساتھ رمضان کے اندر داخل ہونا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا، رمضان کا دیکھنا ہمیں نصیب کیا، اب ہم اس کا حق ادا کریں، آداب اس کے بجا لائیں، تراویح پڑھیں، اس کے اندر قرآن پڑھیں، اور وہ اعمال ہمیں بکثرت سے اس کے اندر، ہم اسلاف کی زندگی پڑھیں تو کوئی 60 قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی 62 قرآن ایک رمضان میں، جی ایک دن میں، ایک رات میں۔ لیکن ہماری ایک کہیں کہ یہ جو عام لڑکے جوان یا گھر کی عام بھی جو گئے وہ خواتین بھی اب اس چیزوں میں کہ سارے سوشل میڈیا پہ اپنے وقت کو اس طرح گزارتے ہیں کہ قرآن سے بھی دور اور ان چیزوں سے بھی دور۔ دیکھیں قرآن پاک آپ چاہے ٹیبلٹ میں ڈالا ہوا ہے، موبائل میں ڈالا ہوا ہے، یہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، آپ
تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے حوالے سے یہ ضرور کیا کریں، اہتمام ایک کیا کریں آپ اس کے حوالے سے کہ قرآن جب پڑھیں نا، قرآن پاک باقاعدہ قرآن جو ہے اس کو کھول کر باوضو پڑھیں گے، ہاتھ لگائیں گے، دیکھیں گے، یہ چھونا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، پکڑنا بھی ثواب، تو یہ اس کے انداز اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک ساتھ ہی آپ جو کالز ہوں وہ ایک ساتھ ہی آپ جو ہے وہ ان کو دے دیں تاکہ انشاءاللہ ان کے جوابات درج کریں۔ جی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، میرا سوال ہے کہ اگر ایک لڑکا جس کی عمر کم ہو، داڑھی نہ آئی ہو، کیا وہ تراویح پڑھا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر قرآن پاک 5 یا 7 دن کے اندر ختم ہو جائے تو پھر بھی تراویح پڑھنی پڑے گی یا نہیں؟ قرآن پاک کے حوالے سے کہ جس کی داڑھی نہ آئی ہو، کیا وہ چھوٹا بچہ امامت تراویح کی کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ نابالغ بچہ وہ بالغ افراد کا امام نہیں بن سکتا۔ نابالغ سمجھدار بچے آپس میں مل کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بچہ امام بن گیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے بالغ افراد نے نماز پڑھنی ہے تو وہ نابالغ بچہ امام نہیں بن سکتا۔ یہ ایک بات۔ آپ نے کہا داڑھی ابھی آئی نہیں ہے، تو داڑھی امامت کی شرائط میں سے اس طرح نہیں ہے کہ داڑھی اگر کسی کی اگی نہیں ہے، بال آئی نہیں ہے اور وہ دیگر اس کی شرائط پوری ہیں، وہ بالغ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلوغت کی جو عمر بیان کی گئی ہے، اگر 15 سال سے پہلے بلوغت کے آثار ظاہر ہوئے تو ٹھیک ہے، ان کو بالغ مانا جائے گا، اور اگر علامات بلوغت ظاہر نہیں تو پھر جب 15 سال اس کی عمر ہو جاتی تو وہ بالغ۔ اب 15 سال عمر ہو گئی، وہ بالغ شمار ہوگا۔ اس سے اگر چھوٹا بچہ ہے تو بہرحال اگر علامات اس میں نہیں ہے تو وہ اس کو اب تراویح کے لیے امامت وہ نہیں کرائے گا، جبکہ اس کے پیچھے بڑے افراد نے نماز تراویح ادا کرنی ہو۔ چھوٹے بچوں کے لیے وہ اگر الگ سے کرتے ہیں تو یہ ایک ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر بالغ ہو چکا ہے، داڑھی نہیں آئی، کوئی حرج نہیں ہے، امامت کی شرائط پوری ہے، آپ بالکل ضرور۔ ایسے کئی حفاظ ہوتے ہیں جن کی عمر 15 سال 16 سال، بس اگر داڑھی نہیں آتی، بعض کو تو 19 سال تک داڑھی نہیں آتی، تو کوئی حرج نہیں، 15 سال عمر ہو چکی ہے، اب آپ اسے امامت دے سکتے ہیں، وہ تراویح کی نماز وغیرہ پڑھا سکتے ہیں۔ ہاں، اس اعتبار سے کہ جس کی داڑھی آئی ہو اور وہ کٹواتا ہو، اسے داڑھی ہے اس کی اور وہ اسے کٹواتا ہے، خشخشی رکھتا ہے یا ایک مٹھی سے کم کرتا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے وہ تراویح ہو یا عام نماز ہو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پڑھ لیے تو دوبارہ پڑھنا وہ واجب ہوتا ہے، کیونکہ وہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی کٹوانے والا یعنی ایک مٹھی سے گھٹانے والا یا خشخشی رکھنے والا یا شیو کرنے والا، اس اعتبار سے وہ فاسق کہلاتے ہیں، اور فاسق کے مولن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ تو امید ہے یہ مسئلہ آپ پوری اعتبار سے سمجھ گئے ہوں گے کہ داڑھی نہ آنا اور ہے، داڑھی آئے اور اسے کٹوانا یہ ایک اور معاملہ ہے۔ دوسرا جو سوال کیا کہ اگر 5 روزہ 6 روزہ تراویح ہم ختم قرآن سن لیتے ہیں، دیکھیں تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تراویح سنت مؤکدہ، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے، سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ اب اس کی جماعت اور ختم قرآن وغیرہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی اگر یہ چند نے بھی کر لیا پورا ہو گیا، یہ الگ سنت ہے ختم قرآن ہونا۔ تراویح کا تعلق اس اعتبار سے ختم قرآن سے نہیں ہے کہ ختم قرآن ہو گیا تراویح ختم، نہیں، اس کا رمضان کی راتوں سے، جب جب رمضان کی راتیں آئیں گی تراویح وہ سنت مؤکدہ ہیں، ان کو پڑھنا ہے اور یہ ضرور اہتمام کرنا ہے، گھر کی خواتین کو بھی اس حوالے سے اہتمام کرنا ہے، اور اس میں کسی طرح کی غفلت سستی کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ بسا اوقات خواتین طرح طرح کے سارے گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، اور بلکہ ان کے ظاہر برڈن ایک بڑھ جاتا ہے، صبح جلد اٹھنا ہے اور ساتھ پھر افطاری کے اہتمام کرنے ہیں، گھر کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو دن بھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی کھانے بناتے ہیں، بالکل نو ڈاؤٹ، یعنی خواتین اور گھر کی عورتوں پر رمضان میں بہت سی مصروفیات ان پر
زیادہ آ جاتی ہیں، کام کا برڈن ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دیگر سارے کام کریں اور نماز کے لیے اس کو عذر بنا لیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں تو کئی اس طرح کے سوال آتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، یوں کر لیں، وہ کر لیں۔ تو دیکھیے ان چیزوں کو آپ اہتمام سے پڑھیے، یہ سال میں ایک ہی دفعہ رمضان کے اندر یہ نصیب ہوتی ہیں۔ تو تراویح سنت موقدہ ہے، وہ مردوں پر بھی ہے اور وہ عورتوں پر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ فرق یہ ہے کہ مرد مسجد میں جاتے ہیں، وہ جماعت سے پڑھتے ہیں، لیکن اگر مردوں نے بھی کہیں تنہا پڑھی یا گھر پہ پڑھی، بغیر جماعت کے تراویح پڑھی، کوئی حرج نہیں ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، فضیلت افضل یہی ہے کہ آدمی جماعت سے پڑھے، پھر مسجد میں مل جائے تو اور اچھی بات ہے، زیادہ ثواب اس سے ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں 4 روزہ، 5 روزہ یا 10 روزہ ختم قرآن کرنے کے بعد بھی تراویح سنت موقدہ رہے گی، اس کی ترک کی اجازت نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا سلسلہ جب تک رمضان کی راتیں ہوں، جب تک رمضان کی راتیں تراویح کا سلسلہ وہ چلتا رہے گا۔ تو اس لیے تراویح کا ضرور اہتمام بھی کریں اور اس کو ضرور ادا کریں۔ میں یہاں یہ بھی بات عرض کروں، تراویح کا وقت بڑا وسیع ہے، یعنی بعض اوقات کچھ آ کے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم جاب کرتے ہیں، رات کے وقت نائٹ ہماری ڈیوٹی ہے، رات کو 3 بجے فارغ ہو رہے ہیں، رات کو اتنے بجے فارغ ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے تراویح کا وقت جو ہے وہ آپ صبح جو سحری کا وقت ہے نا، اور سحری ختم ہونے کا وقت جو ہوتا ہے وہاں تک آپ اس کو، یہ تراویح کا وقت، اگر آپ رات میں اس کو پڑھتے ہیں، یا خواتین اگر سن رہی ہیں وہ رات میں اگر نہیں پڑھ پاتی، صبح سحری میں اٹھتے ہیں اور اس ٹائم تراویح کی رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی آپشن موجود ہے۔ وہ اس انداز سے بھی نماز کو ترک نہ کریں، تراویح کو بھی ترک نہ کریں، اہتمام سے اس کو وہ ضرور پڑھیں۔ جس ٹائم آپ کو سہولت مل جائے سورہ اخلاص سے ہی پڑھ لیجئے، لیکن تراویح کی ان رکعتوں کو وہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ رمضان شریف کی ان عبادات کا اہتمام کریں۔ سحری، افطاری، ان معاملات کے اندر بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اپنے گھر میں نقشہ جات اور دعوت اسلامی کی طرف سے جو ایک نقشہ ہے اس میں کچھ احتیاطی منٹوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے، وہ رکھیے، اور اس انداز سے کہ کوئی غلطی واقع نہ ہو۔ اور بعض اپنے گھروں کی گھڑیاں صحیح نہیں ہوتی، ٹائم کے حوالے سے وہ ہو جاتا ہے معاملہ، تو ان چیزوں کو خیال کریں کہ یعنی کہیں ایسا نہ ہو سارا دن کی بھوک پیاس یہ تو برداشت کریں، لیکن افطاری کے اندر ایسی غفلت کر لیں کہ وقت سے پہلے افطار کر لیا، یا سحری میں ایسی غفلت کی کہ بس آپ کھاتے رہیں، ابھی وہ اذان تو وہ اذان، ادھر کی نہیں آئی تو ادھر کی نہیں آئی۔ ارے بھائی، اذان کا تعلق اس سحری ختم ہونے سے نہیں ہے، اذان تو فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے، وہ مؤذن اپنے سہولت سے یا وہ مسجد کا وقت جو نماز کا ہوگا اس کی سہولت کے مطابق اذان دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں میں جو عمومی ہمارے ہاں غلطیاں ہوتی اس کا خیال بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اسلام کی خوبصورت ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔